نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو، مہر کے مسائل کو بیان فرمایا تھا، اور طلاق اور مہر کے اندر عمومی طور پر جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپس میں ناراضگیاں بن جاتی ہیں، آپس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک کی طرف سے زیادتی کا شبہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم ہو گیا ہے۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یاد باقی رہے، کسی صورت میں بھی وہ اللہ کو نہ بھولے، یعنی معاملات کے اندر ایسا نہ الجھ جائے کہ وہ اللہ کی ذات کو ہی بھول جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نماز کے مسائل کو بیان فرمایا، اور چونکہ اگر بندہ نماز کی حفاظت کرے تو نماز کی حفاظت سے اس کے مسائل درست ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا اور عداوت اس نوبت تک پہنچ گئی ہے کہ وہ طلاق تک ہی ہو، لیکن جب نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، تو ممکن ہے کہ اس کا یہ معاملہ سلجھ جائے، اس کا معاملہ خیر کی طرف آ جائے، آپس میں صلح صفائی کی طرف معاملات چل پڑے۔ تو اس وجہ سے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر فرمایا، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو طلاق ایک گھر کا ٹوٹنا ہے، اور چونکہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، تو اس وجہ سے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے متوجہ ہو کر بھلائی کو مانگے، تو ممکن ہے کہ یہ معاملہ اس کا سلجھ جائے، اصلاح کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو درمیان میں ذکر فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے، حافظو، تم نگرانی رکھو، علی الصلاوات، تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور الصلاۃ کا مطلب نماز، الوسطی کا مطلب درمیانی۔ تو سب نمازوں کی نگرانی، سب نمازوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، اس کے فرائض کا، واجبات کا، سنن اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے، نماز کی محافظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساری نمازوں کی نگرانی رکھو، ساری نمازوں کو ان کے اوقات پر، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ان کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرو، اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ تو درمیانی نماز سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر جو سب سے راجح ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی جس کی یعنی ترجیح معلوم ہوتی ہے، وہ نماز عصر ہے، کہ فجر اور ظہر دو نمازیں ہو گئیں، اور مغرب اور عشاء دو نمازیں ہو گئیں، تو درمیان میں عصر کی نماز آ گئی۔ تو عصر کی نماز کو اس قدر اہمیت کیوں دی؟ اس لیے کہ عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، لوگ کاروبار کے اندر زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اتنی مصروفیت کے اندر نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے، تو باقی نمازوں کی نگرانی کرنا، باقی نمازوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے بطریق اولا آسان ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والصلاۃ الوسطی سے مراد مغرب کی نماز ہے، اس لیے کہ یا تو نمازیں ہیں 2 رکعت والی جیسے فجر کی نماز ہے، اور یا پھر نمازیں ہیں 4 رکعت والی جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے۔ تو درمیان میں 3 رکعت والی نماز وہ مغرب کی نماز آ گئی، تو اس کی حفاظت، نگرانی کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء یہ رات کی نماز ہو گئی، ظہر اور عصر یہ دن کی نماز ہو گئی۔ تو جو فجر کی نماز ہے یہ رات کے اختتام پر اور دن کے شروع پر ہے، تو اس وجہ سے فجر کی نماز کا اس میں حکم آ گیا۔ تو گویا کہ بلا تعیین، یوں سمجھ لیں کہ بلا تعیین ہر نماز ہی درمیانی نماز ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس وقت کی، اس گھڑی کی تعیین اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ تو اسی طریقہ سے
نماز عصر جو درمیانی نماز ہے اس کی بھی تعیین نہیں کی، تو ہر نماز ہی یوں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ درمیانی نماز ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہے، تو اس لحاظ سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں، لوگ زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح سے والصلاۃ الوسطیٰ جو ہے یہ تقریباً ہر نماز ہی بنتی ہے ہر مختلف اعتبارات سے، تو اس وجہ سے ہر نماز ہی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ حافظو کے الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ حافظو عربی میں یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ باب مفاعلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مشارکت کا معنی ہوتا ہے۔ مشارکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ حافظو کا معنی کیا ہوا کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے گا تو اس کو جنت میں بھیجنے کی میری ذمہ داری ہے، میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں بھیجوں گا۔ اور جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم نے نماز کی حفاظت کی تو نماز نے ہماری حفاظت کر لی، نماز ہمارے لیے ڈھال بن گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ وقوموا، اور تم کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، با ادب ہو کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم نماز میں نماز سے متعلق گفتگو بھی کر لیتے تھے، بھئی کتنی رکعتیں ہو گئیں، 1 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، جو دین کا یعنی دین کا کلام ہوتا تھا، دینی بات ہوتی تھی، وہ بھی کر لیتے تھے۔ آئے اور نماز میں السلام علیکم کہا تو دوسرے جواب بھی دے دیتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہمیں کلام کرنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نے آ کر السلام علیکم کہا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اب میں پریشان ہو گیا کہ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کس بات سے ناراض ہو گئے، کیا معاملہ ہو گیا۔ تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی دھیان کر رہا تھا، آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید آپ میری طرف توجہ فرمائیں، میری طرف نظر فرمائیں تو مجھے میرا جو معمہ ہے، میری پریشانی ہے، وہ حل ہو جائے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نماز مکمل فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کلام کرنے سے روک دیا ہے، نماز میں کلام کرنے سے منع کر دیا۔ تو وقوموا للہ قانتین، با ادب کھڑے ہونا، تو اس میں ایک تو جس طرح با ادب کھڑے ہونا ہے، اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا یہ بھی وقوموا للہ قانتین کے تقاضوں میں شامل ہے۔ یہ داڑھی سے کھیلنا، ٹوپی سیدھی کرنا اور اسی طرح یعنی بار بار حرکت کرنا، تو یہ نماز میں یہ درست نہیں ہے، تو وقوموا للہ قانتین کے یہ خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز اس طرح وضو کرے جس طرح میں وضو کرتا ہوں، پھر اچھے طریقے سے نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں اپنے دل سے بھی بات نہ کرے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی اپنے دل میں وہ جو خیالات اٹھتے ہیں ان خیالات کی طرف توجہ کرے یا ان خیالات میں لگا رہے تو پھر وہ نماز باقی نماز نہیں رہتی۔ تو وقوموا للہ قانتین کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ حرکت نہ کرے، دائیں بائیں نہ دیکھے، گفتگو اور کلام نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے دل سے بھی کلام نہ کرے، بلکہ ہمتاً متوجہ رہے کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ اور اس میں عمومی طور پر دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، معاملات کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے مسائل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے آ جائیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ورد کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب نماز ادا کریں تو نماز کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معانی پر غور کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تھوڑی سی مشق کے بعد نماز کے اندر دل لگنے لگے گا۔ اور اگر بالفرض
اس طرح کرنے کے باوجود بھی آدمی کا دل نماز میں نہیں لگتا، یا اس میں یوں سمجھ لیں کہ دوسرے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آدمی کو یاد آئے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس طرح وہ محنت کرتا رہے گا تو اس کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے گی اور اس میں دھیان دوسری طرف نہیں بٹے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا، تو پیادہ، او یا رکبانن، سوار ہو کر۔ اب دیکھیے کہ نماز کی حفاظت کا کس قدر حکم دیا گیا ہے کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں، جنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں اگر موقع ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ مثال کے طور پر 2 جماعتیں بن جائیں، ایک جماعت آئے اور 2 رکعتیں پڑھ کر وہ چلی جائے، اور دوسری جماعت آئے اور وہ نماز پوری کرے، اور پھر جس نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں وہ بعد میں اپنی 2 رکعتیں پوری کر لے تاکہ محاذ نہ چھوٹنے پائے۔ اگر بالفرض ایسی کیفیت نہیں بنتی تو فریجالن، کھڑے کھڑے نماز ادا کر لو، رکوع اور سجدہ اس میں معاف ہو گیا، کھڑے کھڑے ہی نماز ادا کر لو۔ اور اگر بالفرض کھڑے ہو کر بھی پڑھنے کی یعنی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی خوف ہے، تو اور رکبانہ، تو سواری پر بیٹھے بیٹھے اس کی نماز ادا کر لو۔ تو کھڑے ہو کر پڑھ لو، سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جو رجالن کا معنی ہے تو اس کا معنی کھڑے ہو کر ہے، یعنی یہ پاؤں پر ہے، یعنی چلنے والے کو رجالن نہیں کہتے، چلنے والے کو ماشین بولتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں رکبان کا لفظ آیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھڑے اور چلتے ہوئے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر یا سواری پر۔ تو چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی گنجائش اور اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ سواری پر بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، تو پھر اس میں قضا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے مشرکین کے لیے بد دعا بھی فرمائی۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھلایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے۔ تو نماز کے واجبات، فرائض، مستحبات، سنن، اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم یاد کرو اللہ کو، تو یہاں پر نماز کو ہی ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس لیے کہ نماز ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں انسان کا بدن بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی باقی کوئی ذکر کریں گے تو اس میں یا تو تلاوت ہو رہی ہے یا تسبیح ہو رہی ہے یا دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو نماز ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں تلاوت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جا رہی ہے، درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، اپنے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو یوں گویا کہ سمجھ لیجئے کہ جو نماز ہے یہ تمام اذکار کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کو اس طرح سے یاد کرو جس طرح کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، یعنی جو عام احکام ہیں نماز کے پھر وہ لوٹ آئیں گے کہ نماز کو جس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہنگامی حالات میں کھڑے ہو کر یا سواری پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا ہے، اور جب امن آ جائے تو پھر جیسے پہلے احکام تھے وہ دوبارہ سارے احکام عود کرائیں گے، لوٹ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔